اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99، 100 اور 101، ان تین آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں، ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف اے پیغمبر، واضح نشانیاں، واضح دلائل۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور انکار نہیں کرتے ان نشانیوں کا، ان دلائل کا، مگر نافرمان لوگ۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہود کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں ان کے 10 بڑے بڑے علماء تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 علماء ایمان لے آئے تو کوئی بھی مدینہ منورہ میں یہودی نہ رہے، سب ایمان لے آئے، مگر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے آئے، باقی کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ان کے ایک عالم تھے عبداللہ بن سوریہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ پچھلی آیات میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس آیت میں بھی ہے۔ آپ سے کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس نبوت کی نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا، عالم تھے، ساری نشانیاں ان کو معلوم تھی، یہ بھی معلوم تھا کہ یہ نبی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت جب خراب ہو جائے اور وہ خیر سے محروم ہو جائے تو نشانیاں آنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا، جیسے اللہ نے یہاں ذکر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف واضح نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر نافرمان لوگ۔ اور فرمایا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، عہد شکنی، وعدہ توڑنا اور احکام کی مخالفت کرنا ان کی فطرت میں ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی ان اہل یہود نے معاہدہ کیا، چاہے انبیاء سابقین کے ساتھ کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، تینوں قبائل جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں 3 بڑے بڑے ان کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ کیا تھا مدینہ منورہ جانے کے بعد، جو مدینہ کا معاہدہ کہلاتا ہے، جس میں اطراف کے تمام لوگ تھے، یہ بھی شریک تھے، ہر قبیلہ اپنی الگ الگ حیثیت سے اس میں شریک تھا، لیکن یک بعد دیگر ہر ایک نے اپنا معاہدہ توڑا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے توڑا سن 2 ہجری میں، پھر بنو نذیر نے توڑا سن 3 ہجری میں، پھر اس کے بعد بنو قریظہ نے توڑا سن 4 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد۔ تو ان کی عادت ہے وعدہ توڑنا۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے ان میں سے اس کو پھینک دیا، توڑ دیا اس کو۔ اور ان کی بھی عادت تھی کہ اگر ان میں سے کوئی توڑ بھی دیتا تھا ان کو روکے، ان کو ٹوکے کہ بھائی کیوں کرتے ہو ہمارا معاہدہ نہیں، یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تقریباً بہت کم دنیا میں من حیث القوم یا من حیث المذہب کے لئے سب سے زیادہ کم لوگ جو ایمان لائے وہ یہ یہودی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی یا اس دین کی جو ان کے پاس ہے، تو کیا کیا؟ نبذا، پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے، فریق ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی،
کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پش ڈال دیا اپنے پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بہت اچھی طرح ان کے علماء نے، ان کے لوگوں نے پہچانا۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مکر گئے، حسد میں آ گئے اور نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا نبی آخر الزمان کو پہچانا، حالانکہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کی کتاب سے مراد تورات ہے جو ان کے پاس تھی، اس لیے کہ اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، انہوں نے دیکھا، پڑھا اور پہچانا، انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، اس لیے کہ اگر یہ تورات کو مانتے، اس پر ایمان رکھتے تو یہ خود بخود مسلمان ہو جاتے، اس لیے کہ تورات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بتایا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔